السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ہمارے بزرگ پنشنرز کے لیے ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی محنت کی، ملک کی خدمت کی اور اپنے حق کی پنشن اور بونس کے منتظر ہیں۔ آج 1 اکتوبر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کا دن ہر پنشنرز کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ سب کی نظریں ایک ہی سوال پر جمی ہوتی ہیں کہ پنشن کب آئے گی، کس کو بونس ملے گا، لسٹ میں نام ہے یا نہیں۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ وہ ساری تفصیلات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو حکومت کی طرف سے نکالی گئی لسٹ میں شامل ہیں، تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک واچ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام جاننے والوں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس خوشخبری سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیلز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پینشن ملے گی، کہاں ابھی تک رکی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات، اگر آپ کا نام لسٹ میں نہیں آیا تو اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ویڈیو آخر تک نہیں دیکھی تو ہو سکتا ہے آپ اپنے حق کی پنشن اور حکومت کے بونس دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس لسٹ کی جو 1 اکتوبر کو جاری ہوئی۔ کچھ علاقوں میں خوشخبری ہے کہ پنشنرز کو وقت پر پیسے مل گئے ہیں، خاص طور پر بڑے شہروں میں بینکنگ سسٹم کے ذریعے ادائیگی ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف کئی جگہوں پر ابھی تک پنشن ریلیز نہیں ہوئی۔ لوگ بینک جا رہے ہیں، لسٹ چیک کر رہے ہیں، مگر ان کا نام شامل ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کاغذات اور اپڈیٹ کا نہ کروانا۔ دوستوں، سب سے عام مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے پنشنرز اپنے کاغذات وقت پر اپڈیٹ نہیں کرواتے۔ مثال کے طور پر نادرا کا CNAC اگر ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ نے رینیو نہیں کرایا تو سسٹم خود کار طریقے سے آپ کا نام لسٹ سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ لائف سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرواتے، جو کہ سال میں ایک دفعہ لازمی جمع کرانا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ان کی پنشن رک جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا اکاؤنٹ صحیح طریقے سے بائیو میٹرک ویریفائڈ نہیں ہوتا۔ بینک کے پاس اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پیسے رک سکتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہوتے، اس لیے بینک برانچ جا کے لازمی تصدیق کریں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں فنڈز ابھی تک حکومت کی طرف سے ریلیز ہی نہیں ہوئے، یعنی لسٹ تیار ہے، نام بھی شامل ہے، لیکن پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئے۔ یہ مسئلہ زیادہ تر چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں نظر آتا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اب آتے ہیں بونس کی بات پر۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بونس ملا ہے، کچھ کو نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے بونس صرف کچھ مخصوص کیٹیگریز میں رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ریٹائرڈ اساتذہ اور کچھ سرکاری اداروں کے ملازمین کو ملا ہے، لیکن سب کو نہیں ملا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بونس کا تعلق ادارے اور پالیسی سے ہے، سب کے لیے یکساں نہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ وہ سوالات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ تر پنشنرز پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ اگر میرا نام لسٹ میں نہیں ہے تو کیا میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہوں؟ جواب: نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ اپنا نام CNAC اپڈیٹ کریں، لائف سرٹیفکیٹ جمع کرائیں اور اپنے بینک سے تصدیق کریں۔ زیادہ تر کیسز میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 پر ہے کہ بونس سب کو کیوں نہیں ملا؟ جواب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، بونس صرف مخصوص اداروں کے ملازمین کو ملا ہے، اس کے لیے الگ سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا۔ سوال نمبر 4 پر ہے کہ اگر پنشن لیٹ ہو گئی تو کیا وہ ضائع ہو جائے گی؟ جواب ہے، نہیں، پنشن ضائع نہیں ہوتی، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ ہی جاتی ہے، صرف تاخیر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کچھ پنشنرز عام سی غلطیاں کر جاتے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اکثر بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار کاغذی کارروائی مکمل کر لی تو اب ہمیشہ سب کچھ خود بخود چلتا رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سسٹم ہر سال کچھ نہ کچھ اپڈیٹ مانگتا ہے۔ CNAC کی تاریخ چیک نہ کرنا، لائف سرٹیفکیٹ نہ جمع کرانا، بینک برانچ تبدیل کرنے کے بعد اطلاع نہ دینا، یہ سب غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے لسٹ سے نام کٹ جاتا ہے۔ دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بجٹ میں اعلان ہوا تھا کہ پنشن میں اتنا اضافہ ہوگا اور بونس بھی سب کو ملے گا، لیکن جب اصل لسٹ نکلی تو صرف مخصوص اداروں کو بونس دیا گیا۔ یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حکومت اعلان کرتی ہے لیکن بعد میں فنڈز اور پالیسی کی بنیاد پر فیصلے دیتا ہے۔ کئی بزرگ شکایت کرتے ہیں کہ بینک کے کاؤنٹر پر ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، کبھی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کبھی عملہ وقت پر صحیح معلومات نہیں دیتا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے
بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے سے کاغذات مکمل کر کے جائیں تاکہ بار بار دھکے نہ کھانے پڑیں۔ شہری علاقوں میں زیادہ تر آن لائن سسٹم ہوتا ہے، اس لیے پینشن وقت پر پہنچ جاتی ہے، لیکن دیہات میں بینک برانچیں کم ہیں، وہاں فنڈز لیٹ آتے ہیں اور بزرگوں کو زیادہ مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں۔ میں نے خود دیہاتی پینشنر سے بات کی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی انہیں پیسے ملنے میں 2 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ حکومت نے پینشنرز کے لیے کچھ آن لائن سہولتیں شروع کی ہیں، جیسے ویب سائٹ، SMS یا ایپ، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سب بزرگ یہ سہولت استعمال کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر بزرگ انٹرنیٹ یا موبائل ایپ کے عادی نہیں ہوتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر بھی بینک کی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ آج کے دور میں جو پینشن ملتی ہے کیا وہ واقعی بزرگوں کے اخراجات پورے کرتی ہے؟ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ پینشن ہمیشہ کے دواؤں، بجلی کے بل اور روزمرہ کے خرچ کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا بونس اور اضافہ مہنگائی کے حساب سے کافی ہے؟ میں نے کئی بزرگوں سے بات کی۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا ہم نے ساری زندگی نوکری کی، اب اپنی ہی پینشن لینے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ یہ جملہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر پینشنرز کو چاہیے کہ وہ اپنی اگلی نسل کو یہ بات سکھائے کہ کاغذات ہمیشہ اپڈیٹ رکھیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ کہاں کہاں پینشنر ریلیز ہوگی، کن کو بونس ملا اور کن کو نہیں ملا، اور اگر آپ کا نام لسٹ میں نہیں آیا تو اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ نے اپنے کاغذات اپڈیٹ رکھے، بینک سے رابطے میں رہے اور لائف سرٹیفکیٹ وقت پر جمع کروایا تو آپ کی پینشن کبھی نہیں رکے گی، لیکن اگر آپ نے یہ سب نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آنے والے مہینوں میں آپ واقعی اپنے حق سے محروم رہ جائیں۔ لہذا ہوشیار رہیں، اپنے ڈاکومنٹس مکمل رکھیں اور اس ویڈیو کو دوسرے پینشنرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے حق کی رقم حاصل کر سکیں۔ اللہ کرے آپ سب کی پینشن وقت پر آئے اور کسی کو بھی اپنے حق سے محروم نہ ہونا پڑے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اس خوشخبری سے بہت بہت زیادہ نوازے۔ اللہ حافظ۔